بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو آئرلینڈ ویزا کے حوالے سے ہے۔ آئرلینڈ یورپین کنٹری ہے اور یہ بہت ڈیولپ کنٹری ہے اور بہت اسٹرانگ کنٹری ہے۔ اس حوالے سے میں پوری تفصیل میں بتاؤں گا کہ ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے اور کچھ آئرلینڈ کے حوالے سے انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ویورز کو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، چاہے وہ ویزا سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ عمرہ سے ریلیٹڈ ہو، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئرلینڈ یہ بہت خوبصورت ملک ہے، یورپین کنٹریز ہے، یورپ میں ہے، لیکن شینجن سٹیٹس میں نہیں ہے۔ شینجن وہ کنٹریز ہے، تقریباً 29 کنٹریز ہے آج کل، جن کے ویزا پالیسی سیم ہے اور ایک کنٹری کا ویزا لے کر آپ 29 کنٹریز میں جا سکتے ہیں اسی ایک ویزا پہ۔ تو یہ آئرلینڈ انہی لسٹ میں نہیں ہے، ان 29 ممالک میں نہیں ہے جو ایک ہی ویزا پہ آپ اس میں جا سکے، اس کا الگ سے ویزا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت کنٹری ہے اور یہ امیر کنٹری بھی ہے، صفائی کے لحاظ سے بھی یہ بہت صاف ہے۔ تو ویزا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو میرے پاس انفارمیشن ہے آئرلینڈ کے حوالے سے، پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کی نالج میں ہو کہ آئرلینڈ کتنا ڈیولپ کنٹری ہے، آیا اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو آئرلینڈ یہ ٹورسٹ کنٹری ہے، اس میں بہت زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ آئرلینڈ کی اپنی جو آبادی ہے وہ 50 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ، اور ہر سال جو ٹورسٹ جاتے ہیں تقریباً 90 لاکھ ٹورسٹ یہ ہر سال وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو وہاں کے ریزیڈنٹ سے زیادہ ٹورسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں آئرلینڈ میں۔ ایک بہت سیکیور ملک ہے، صاف ستھرا ملک ہے، کیونکہ یورپ کی جو باقی کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں یہ ٹورسٹ کے لیے فرینڈلی ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت فرینڈلی ہے۔ آئرلینڈ میں جو ایجوکیشن کی ریشو ہے، لٹریسی ریشو ہے، 98.8% ہے، مطلب پورا ملک ایجوکیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ڈبلن جو سٹی ہے آئرلینڈ کی، وہ کیپٹل ہے اور یہ بڑا سٹی ہے اور یہ بہت خوبصورت سٹی ہے آئرلینڈ کا، یہ بہت مشہور ہے اور زیادہ تر ٹورسٹ ڈبلن میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی سٹیز ہے، بلفاسٹ سٹی ہے، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہاں پہ جو میوزیم ہے ٹائٹینک کے نام سے، وہ بالکل دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ٹورسٹ کے لیے زبردست ملک ہے۔ تو جن بہن بھائیوں نے یورپ سائڈ پہ جانا ہے ٹورز پہ، تو لازمی آئرلینڈ کا بھی ساتھ میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ میں یونیورسٹیز بھی ہے، کافی ٹاپ یونیورسٹیز وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ کچھ یونیورسٹیوں میں آپ کو ایزیلی اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے، تو اچھی یونیورسٹی وہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آئی ٹی میں یہ بہت آگے ہے، آئی ٹی کچھ بڑے آئی ٹی کمپنیز کے ہیڈ آفیسز بھی وہاں پہ موجود ہے، جیسے ایمیزون ہو گیا، اس طرح گوگل، مائکروسافٹ، ان کے بڑے بڑے آئی ٹی کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز بھی آئرلینڈ میں موجود ہے۔ آئرلینڈ میں جو جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آئرلینڈ کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ریزیڈنٹس ہیں آئرلینڈ کے اپنے لوگ، وہ دوسرے یورپین کنٹریز میں جاب کرنے جاتے ہیں۔ اس کی جو بھی ریزن ہو، لیکن اپنے ملک میں وہ کم جاب کرتے ہیں، دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی کافی ساری ہے۔ آئرلینڈ میں یہ جو سب میرین ہے، یہ بھی آئرلینڈ کے سائنسدان نے بنایا ہے، جو پانی والا جو کشتی ہے سب میرین، یہ آئرلینڈ کے ایک سائنسدان نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک شپ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کتنا وہ مشہور ہے، فیمس شپ تھا۔ تو یہ ٹائٹینک شپ بھی ایجاد کیا تھا آئرلینڈ کے لوگوں نے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یو ایس اے پریزیڈنٹ جہاں پہ رہتا ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے یہ بھی آئرلینڈ والوں نے تیار کیا تھا۔ تو کافی وہ انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو کچھ ریزن جو ابھی میں نے بتا دیے، یہی ریزن ہے کہ آئرلینڈ جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کسی نے ایجوکیشن کے لیے جانا ہے تو بہترین یونیورسٹیز آپ کو وہاں مل جاتی ہے۔ دوسرا جو ریزن ہے جو کہ جانا چاہیے آئرلینڈ، جاب کے لیے، وہاں پہ جاب آئی ٹی کمپنیز میں جاب آپ کو مل سکتی ہے، میڈیکل فیلڈ میں نرسز کی، اور اس کے علاوہ پلمبر کی، اس طرح کی جابز وہاں پہ کافی ہے اگر کسی کو جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو جاب مل جاتی ہے تو 1500 سے 2000 یورو تک وہاں پہ سیلری نارملی
وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میرے نالج میں ہے، جو کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، کہ آئرلینڈ جیسا ملک تبلیغی جماعت کو بھی ویزا دیتے ہیں، جو دین کے پرپس سے جاتے ہیں اور ویزا لیتے ہیں، جس طرح تبلیغی جماعت جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی ویزا ایشو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو میری نالج تھی، تھوڑی بہت انفارمیشن تھی میرے پاس آئرلینڈ کے بارے میں، وہ میں نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب آتے ہیں ویزا کے بارے میں، بتا دوں کہ ویزا یہاں کا کیسا مل جاتا ہے۔ آئرلینڈ کا جو ویزا ہے وہ باقی شنجن سٹیٹ سے آسان ہے، آج کل مل رہا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے۔ اس کے ویزا جو سنٹر ہے جہاں پہ فائل سبمیشن ہوتی ہے وہ 4 جگہوں پہ ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے اور میرپور میں ہے۔ آپ ان چاروں سنٹرز میں جن کو جو نزدیک ہے، جو جن کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، وہاں پہ سبمیشن ہو سکتی ہے فائل کی۔ فائل سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے آن لائن۔ جب آپ اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے، تو وہ ویب سائٹ کھول کے آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ جب آپ ویزا اپلیکیشن فارم اوپن کرتے ہو، آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، کانٹیکٹ نمبر، آپ کا ایڈریس، آپ کا جو پریویس ہسٹری ہے اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی ہے۔ کسی ملک سے آپ ڈیپورٹ ہوئے ہو، آپ کے پاس نالج میں وہ بات ہو، آپ کے پاس ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ ہو، کنٹری کا نام ہو، اور کسی ملک نے آپ کا ویزا ریجیکٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے پاس، یہ انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ تو آن لائن اس کی ایک فارم ہوتی ہے، ایک 2 پہ 3 پیجز کی، وہ کافی ڈیٹیل میں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی خود سے فل کر سکتا ہے تو وہ خود فل کر دے، ورنہ کسی بھی پروفیشنل ہماری سروسز بھی آپ لے سکتے ہو، اس کی ہم آپ سے تھوڑی سی کنسلٹنسی فی چارج کرتے ہیں اور آپ کا فارم فل کر دیتے ہیں۔ کافی ڈیٹیل میں آن لائن فارم آپ نے فل کر کے، پاسپورٹ کے حوالے سے، اپنا ایڈریس کے حوالے سے، آپ نے اگر ہوٹل بک کیا ہے وہاں پہ، تو وہ سارا انفارمیشن آپ نے ڈیٹیل میں اس فارم میں فل کرنا ہے۔ فارم جب آپ فارم فل کر دیتے ہو، نیکسٹ دباتے ہو، تو آپ کے پاس فارم کا پریویو آ جاتا ہے۔ آپ نے ریڈ کر کے تھارولی چیک کرنے، کوئی مسٹیک نہیں ہے، پاسپورٹ نمبر، ایشو ڈیٹ، نام، فادر نیم، ہر چیز آپ نے تفصیل میں چیک کرنا ہے تاکہ فارم پوری طریقے سے اوکے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فائل سبمٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے فارم سبمٹ کر دیا تو اس کے بعد باری آتی ہے اپوائنٹمنٹ کی۔ اپوائنٹمنٹ ضروری ہے، ویفز گلوبل ہے، اور اس کی آپ نے آئرلینڈ ویزا اپوائنٹمنٹ سرچ میں لکھ کے آپ کو وہ سائٹ اوپن ہو جائے گا، اس میں آپ نے پھر اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے۔ تو جب آپ نے یہ فارم فل کیا ہو، سبمٹ کیا ہو، تو آپ کے پاس اس کا ایک ایکنالجمنٹ پیج آیا ہوگا، اس پہ ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہو تو یہی ٹریکنگ نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے اس میں، جو بھی آپ کو نزدیک سنٹر ہے۔ اگر میرپور میں ہے کوئی تو وہاں کا، ورنہ آپ اسلام آباد، کراچی، لاہور، جن کو جو نزدیک ہے اسی سنٹر کا آپ نے بک کرنا ہے۔ اور جو بھی ڈیٹ مل جاتی ہے، آج کل ڈیٹ مل جاتی ہے تقریباً مہینہ بعد کی، اس طرح کی ڈیٹس مل جاتی ہے، تو آپ نے وہ ڈیٹس بک کر کے اس کے بعد پیمنٹ سیکشن میں جانا ہے۔ آپ کی پیمنٹ ہوگی، آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے، اور اس میں 122 یورو ایکول اماؤنٹ، پاکستانی 42 ہزار روپے اس کی فیس ہے۔ یہ ایمبیسی فیس بھی ہے اور یہ سنٹر کی فیس بھی ہے جہاں کی آپ کی سبمیشن ہوتی ہے فائل کی۔ وہ پیمنٹ کر کے پھر آپ نے اس کے بعد اپنی فائل تیار کرنی ہے۔ آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی بک ہو گئی، جو بھی ڈیٹ ہے، آپ کی فارم بھی فل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے ڈاکومنٹس اپنے ریڈی کرنے۔ ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے؟ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد آپ نے اپنے فائل تیار کرنی ہے۔ جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، کیونکہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آرام سے، کیونکہ ایک تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے۔ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو 6 منتھ کی چاہیے، اور اس میں آپ کا بیلنس بھی مطلب کافی ہو، 8-10 لاکھ روپے ہو۔ بیلنس کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں آپ کو۔ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹریولنگ پلان پہ۔ اگر آپ نے ایک پلان دیا ہے کہ میں نے 10 دن کے لیے جانا ہے اور میرا ٹوٹل خرچہ وہاں پہ 5 لاکھ روپے بالفرض آئے گا، آپ نے ایک ذہن میں یہ کیا ہوا ہے کہ 5 لاکھ میرا خرچہ ہوگا، تو آپ کی بینک میں بیلنس ہونا چاہیے 10 لاکھ روپے، اس کے ڈبل اماؤنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔
ٹھیک ہے, اس طرح کی بینک سٹیٹمنٹ. اور آپ کا کلوزنگ بیلنس اور اینڈنگ بیلنس بھی آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ کلوزنگ بیلنس وہ ہوتا ہے جو بینک ڈیلی آپ کا کلوزنگ بیلنس ریکارڈ کرتا ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی دن 0 ہو, کسی دن 100 ہو, کسی دن 10 لاکھ ہو. تو ایک اس کو کلوزنگ بیلنس بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے بینک سٹیٹمنٹ میں. اینڈنگ بیلنس وہی ہوتا ہے جس دن آپ بینک سٹیٹمنٹ نکال لیتے ہو, اسی دن جو بیلنس ہوا وہ آپ کا اینڈنگ بیلنس ہوا. تو آپ کا اینڈنگ بیلنس بھی آپ کے جو ٹریول پلان میں جو آپ کا خرچہ ہونا ہے اس کے ڈبل ہونے چاہیے, کم سے کم 10 لاکھ ہونے چاہیے. اس طرح کسی کے ساتھ اگر فیملی نے جانا ہے, صرف وائف نے جانا ہے, تو اگر 10 لاکھ آپ کے لیے ریکوائرڈ ہے تو 15 لاکھ آپ کے پاس ہونی چاہیے. 50% آپ کے مسز کا بھی اس میں اماؤنٹ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ کا یہ بھی رول ہے کہ آپ کے سورس آف جو انکم ہے, جو آپ کی منتھلی انکم ہے, کسی کی سیلری ہے تو سیلری کو آنا چاہیے اکاؤنٹ میں. اس طرح کسی کی بزنس انکم ہو تو اس حساب سے ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں. دوسرا, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ایمبیسی کے لیے سٹیٹمنٹ نکالتے ہیں تو اس میں سے بیلنس ڈال لیتے ہیں اسی دن کے لیے. جب ایمبیسی میں چلا جاتا ہے, سبمیشن ہو جاتی ہے, اگلے دن بیلنس واپس ودرا کر لیتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ یاد رکھیے, ایمبیسی ویریفیکیشن کرتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی. بینک کو لازمی وہ کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے. اس وجہ سے جب تک آپ کا فائل ایمبیسی میں سبمٹڈ ہے آپ پیسے نہ نکالیں. ہاں ٹھیک ہے, اگر ٹرانزیکشن ہوتی رہتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لاکھ نکل گیا, 2 لاکھ اور آ گیا, اس طرح کی ٹرانزیکشن چلتی رہتی ہے رننگ میں. لیکن اگر آپ کی 10 لاکھ اماؤنٹ ہے اور آپ نے فوراً وہ ودرا کیے تو یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ویریفیکیشن اس کی ہوتی ہے. تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے اسٹرانگ, اور جب آپ ایمبیسی جاتے ہو تو ود ان 1 ویک آپ سٹیٹمنٹ نکال لیں. اگر کسی نے آئرلینڈ ویزا کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہے اور اپائنٹمنٹ میں بھی 1 مہینہ ہے تو آج سے بینک سٹیٹمنٹ نہ نکالے, بلکہ 2-3 دن پہلے وہ نکال لے, یا کل جانا ہے تو آج نکال لے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا کورنگ لیٹر ہونا چاہیے, اچھا سا کورنگ لیٹر بنا دیں. کوئی نہیں بنا سکتے کہ کسی سے بنا دیں, ہماری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. کورنگ لیٹر میں آپ نے یہی لکھنا ہے سارا کچھ اپنے بارے میں کہ میں نے جانا ہے, اس ٹرپ پہ جانا ہے, میں نے پلان کیا ہے, اتنے دن میں نے رہنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. میرا پرپس جو ہے وہ صرف ٹورزم ہے, اگر کسی نے ٹورزم کے لیے جانا ہے, اور اس سے پہلے میں ان ممالک میں گیا ہوں, جو بھی ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ کورنگ لیٹر میں آپ نے منشن کرنا ہے. اور میں نے کب واپس آنا ہے آپ کے پاس وہ سارا کچھ ڈیٹیل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے بارے میں بھی یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ امپلائی ہیں, جاب کر رہے ہیں, یا آپ بزنس مین ہیں. اس حوالے سے بھی آپ نے منشن کرنا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں آپ نے اپنا بزنس نام منشن کرنا ہے. کسی کمپنی میں ملازم ہے تو آپ نے کمپنی نام منشن کرنا ہے کہ میں سیلریڈ پرسن ہوں. ٹھیک ہے جی. اس طرح ایک ریکویسٹ لیٹر اچھا سا بنانا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹریول پلان ہونا چاہیے جو کہ آپ اسی میں منشن کر دیں. زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایمبیسڈر کو زیادہ پیجز بھر کے کہ میں نے اس جگہ جانا ہے, اس جگہ جانا ہے, یہ سارا یہ اتنا اس کا فرق نہیں پڑتا. آپ نے شارٹ لکھنا ہے, ٹو دا پوائنٹ چیزیں لکھنی ہے. آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے, اور آپ کے پاس فلائٹ ریزرویشن, یہ ڈاکومنٹس ہونی چاہیے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیں. اگر امپلائیز ہے تو اپنا سیلری سرٹیفکیٹ, بینک سٹیٹمنٹ اپنے پاس رکھ لے. اپنا ٹائز بھی اپنے پاس رکھ لے. اپنے ملک میں جو ٹائز ہے, آپ کے FRC ہے, فیملی ہے, آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, گاڑی ہے, زمین ہے, وہ ڈاکومنٹس بھی آپ ساتھ لگائے. اس سے کافی اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ایمبیسڈر پہ کہ یہ بندہ واقعی جنون ٹریولر ہے, جانا چاہتا ہے اور واپس بھی آئے گا, کیونکہ اس ملک میں اس کی فیملی ہے, اس کی جائیدادیں ہیں. اس وجہ سے یہ ڈاکومنٹ بھی ساتھ آپ لگا دیں. جس دن آپ کی فائل سبمٹ ہو جاتی ہے تو تقریباً آپ کا یہ آج کل آئرلینڈ کا یہ ٹائم لگ رہا ہے, تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے. مہینے سے اوپر ہی لگے گا آپ کو, پھر ویزا آئے گا یا جو بھی ریزلٹ آتا ہے آپ کو پاسپورٹ واپس ہو جائے گا. تو آئرلینڈ کے حوالے سے میری ویڈیو تھی, انفارمیشن بھی میں نے شیئر کی, ویزا کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا.
کسی نے خود ویزا اپلائی کرنا ہے تو بھی کر سکتا ہے, کسی نے ہمارے تھرو کرنا ہے تو ہمارا آفس اسلام آباد میں ہے, اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز. کنسلٹنسی سروسز ہے ہماری الحمدللہ, اور کافی ممالک کے لیے ہم فائل بھی تیار کرتے ہیں. کسی نے آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنا ہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ, ای میل پہ, اور ہم سے اپنا ڈاکومنٹ شیئر کریں, اس حساب سے آپ کا فائل آن لائن بھی فل اپ ہو جائے گا. آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی بک کر لیں گے, آپ کا سارا پروسیس کر لیں گے. جو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ ہوگی اسی دن آپ نے خود فائل لے کے جانی ہے ایمبیسی میں سبمیشن کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی ہے, اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.